آپ نے پی ٹی آئی میں آنے کا سوچا تھا، پلان نہیں بن سکا، یا اس پہ میں کوئی نہیں کرنا چاہتا کامنٹ۔ فیصلہ تھا ملاقاتوں کا، یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا یا اس میں قافلے کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا؟ دیکھیں، میں نے ان کو ڈیفینیٹلی اعتماد میں لیا۔ لاہور کے جو لوگ ہیں وہ بلاول کو مایوس نہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف جیت جائے تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے اختلافات بلا کر ملک کا سوچنا چاہیے۔ عمران خان کے تو آپ قریبی رہے، اس وقت وہ جیل میں ہیں، تحریک انصاف کے ووٹرز تو ہیں لیکن ووٹ ڈلیں گے اور جیتیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ بلے کے بغیر پی ٹی آئی کی مشکلات میں بہت زیادہ، جب انڈیپینڈنٹ لوگ جیتتے ہیں تو ان کو کان مروڑ کے کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا سپورٹر ہے نا، وہ اس کا سپورٹر ہے، کوئی بھی مشکل میں ہو تو میری ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کاف لیگ میں ہیں اور بلاول صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ ملاقات آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے بتائیے گا۔ دیکھیں، سیاستدان جو ہے وہ سیاستدانوں سے ملتے رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لاہور جو پنجاب کا کیپٹل ہے وہاں سے الیکشن لڑنا پاکستان کے وفاق کے لیے ایک پازیٹیو اور بہترین فیصلہ ہے، اور اس پہ میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی یہ بہت دلیری بھی ہے۔ کسی دوسرے کیپٹل میں جا کے چیلنج کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، وہ بڑی ماں کا بیٹا ہے۔ پھر لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھی، پھر یہاں پر بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تشریف لائی ہیں، اور جس طریقے سے لاہوریوں نے ان کا فقید المثال استقبال کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اب بھی انشاءاللہ لاہور کے جو لوگ ہیں وہ بلاول کو مایوس نہیں۔ اچھا جو صاحب، یہ جو فیصلہ تھا ملاقاتوں کا، یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا یا اس میں قافلے کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا؟ دیکھیں، میں نے ان کو ڈیفینیٹلی اعتماد میں لیا۔ میں نے ایک تو ان سے کہا کہ بھئی بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نون نے نہیں دی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، بلکہ یہ جو انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کی اس سے 2 دن پہلے وہ کہتے تھے کہ 100% ہماری بات ہوئی ہے۔ نہیں، وہ تو کہتے تھے، لیکن آپ نے تو پہلے ہی آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ بھی کہہ دیا تھا کہ نون لیگ سے نئی سیٹ ملے گی، تو آپ کو زیادہ پتا تھا، آپ زیادہ نون لیگ کو جانتے ہیں کہ؟ نہیں، میں نون کو نہیں زیادہ جانتا، میں سیاست کو جانتا ہوں۔ اچھا، سیاست سمجھتا ہوں کہ جب سیاست میں دوسری پارٹی آپ سے ڈائلاگ کرنے میں جو ہے وہ آپ کابینہ میں ہوں، آپ ان سے کہیں کہ ہم نے بھئی سیٹوں پہ بات کرنی ہے، وہ ٹال مٹول سے کام لیں، پھر 6 مہینے 4 مہینے چلتے رہیں پھر آپ سے بات نہ کریں، تو پھر سیاستدان تو سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے، لیکن سالک اور شافع بدقسمتی سے وہ اندھا ان کو اعتماد تھا۔ آپ ان کسی بھی ملاقاتوں میں شامل نہیں تھے، نہ آپ ملاقاتوں میں ہوتے تھے؟ فائدہ کیا ہونا تھا، یہی رزلٹ نکلنا تھا، تو میں کیوں شامل ہوتا؟ آپ نے ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ نہیں ہونا؟ آپ کا خیال نہیں سمجھایا ہوگا۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اکثر قومی نیشنل یونٹی کی بات کرتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، آپ نے کوشش بھی کی، ایک جگہ بیٹھے نہیں کوئی بھی سیاستدان، کیا وجہ ہے اور اس کے آگے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے؟ ان سیاستدانوں کو پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کے عوام کے مستقبل سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ یہ سیاست کو تجارت بنایا ہوا لوگوں نے، آتے ہیں سیاست میں، اور جو سب سے بڑا جو اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں نا چیز پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں کوئی شخص چاہے وہ لیڈر ہو پارٹی کا غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے پارٹی کے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کا ڈیمانڈ ریزگنیشن کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو رسم چل گئی ہے کہ میرا لیڈر نیک ہے، میرا لیڈر پاک ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ بے گناہ ہے، جو میرے ساتھ نہیں گناہ گار ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جن کو کہتے تھے وہ بہت کرپٹ ہیں، جب ان کے ساتھ ہیں تو بالکل ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی۔ نون والوں کو
اپنے لوگوں کی کرپشن نظر نہیں آتی. تو یہ ایک المیہ ہے. جو صاحب آپ سیاست الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، کیا آپ سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے؟ سیاست سے دیکھیں جی، وہ تو پاکستان کے پورے 24 کروڑ عوام مایوس ہیں. خاص کر مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے جب ہم ملتے تھے تو وہ کہتا تھا جی کہ میں یہاں پہ فیکٹری لگا رہا ہوں، میں یہاں پہ گھر بنا رہا ہوں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انویسٹمنٹ. اب جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیزیں بیچ کے واپس آ رہا ہوں. تو یہ بہت خطرناک صورتحال آپ ہے. نواز شریف کے بھی قریبی رہے، اس کے بعد عمران خان کے بھی قریبی رہے، آصف علی زرداری سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں. کیا لگتا ہے کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس ملک کو ڈوبائے ہوئے ملک کو دوبارہ اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بڑا حل جو ہے وہ ہے پارٹیوں میں جمہوریت. جب پارٹیوں میں جمہوریت آ جائے گی تو پھر ملک میں بھی جمہوریت کام کرے گی. مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب الیکشن آ رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف جیت جائے تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ جو بھی بڑی جماعتیں نا، پنجاب میں تو دونوں بڑی جماعت. باہر کی دنیا میں آپ چلے جائیں، ان کو ووٹ دینے سے پہلے صرف یہی پتا ہوتا ہے کہ ان کا چیف منسٹر نہیں، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا فائنانس منسٹر کون ہوگا، ان کا انٹیریئر منسٹر کون ہوگا، ایجوکیشن کون ہوگا، ہیلتھ کون ہوگا، لا اینڈ آرڈر کون ہوگا. لیکن یہاں تو بلائنڈ کھیلتے ہیں. کبھی دنیا میں ہوتا ہے تو جب تک پاکستان کے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر رہا. سب سے پہلے میڈیا کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں سے، بھائی آپ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے، نون جیتی ہے، تو آپ کا پرائم منسٹر کون ہوگا، آپ کا فائنانس کا منسٹر کون ہوگا، آپ کا ایجوکیشن کا ہوگا، انٹیریئر. اسی طریقے سے پھر صوبوں میں جماعتوں سے پوچھا جائے کہ بھئی اپنی ٹیم تو دکھاؤ. بھائی ٹیم الیکشن جو ہے، ٹیم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. 8 فروری کے بعد کچھ ماحول بدلے گا؟ اب یہ جو سیاسی استحکام ابھی تو نہیں ہے، تو 8 فروری کے بعد آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے تو استحکام آئے؟ جی میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں بتا دوں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں کس حد تک جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، کس طریقے سے کنسنسس ہیں، کس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ. اب ایک یہ بھی نیا ڈر ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی 1.5 سال ہی چلے گی. یہ ایسے ڈر کی وجہ سے کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے اختلافات بلا کر ملک کا سوچنا چاہیے، جو کہ نہیں ہو. ملک کا پہلے سوچیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب باقی قومیں کیوں کامیاب ہیں، برطانیہ، امریکہ، وہاں کیوں کامیاب ہے جمہوریت؟ اس لیے کہ ان کی ٹاپ پرائرٹی پولیٹیشنز کی ملک ہوتا ہے، ملک کے عوام ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی سیاسی پارٹیوں کی اہمیت آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، عمران خان کے تو آپ قریبی رہے، اس وقت وہ جیل میں ہیں، تحریک انصاف کے ووٹرز تو ہیں لیکن ووٹ ڈلیں گے اور جیتیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ کیا آپ کو بتاؤں جی، بلے کے بغیر پی ٹی آئی کی مشکلات میں بہت زیادہ آگے بھی اضافہ مزید ہوگا؟ دیکھیں جی، اضافہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ لوگ جیتتے ہیں تو ان کو کان مروڑ کے کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ٹف ٹائم فار پی ٹی آئی. عمران خان کو آپ نے سمجھایا تھا، اتنی انفائٹنگ ہے جس سے مطلب مشکلیں بڑھیں گی. نہیں، آپ نے گزار کے لیے کہا کہ اس کو نہ بنائے، اب وہ سب سے پہلے چھوڑ کے گیا، تو آپ کو کیسا لگا اس وقت؟ بس جی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر خوشامد سنتے ہیں، کرٹیکل چیزوں کو نہیں سنتے، جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے تو پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. دیکھیں میں عمران خان صاحب مطلب میری تو پھر بھی کوئی بھی مشکل میں ہو تو میری ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. اس وقت ان کے کارکنوں کے لیے یہاں پہلے ان کو کاف لیگ میں لے کے آئے تھے، اب ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ وہ کہاں جائیں ان کے کارکن؟ آپ خود بھی کہتے ہیں وہ جیل میں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان کا سپورٹر ہے نا، وہ اس کا سپورٹر ہے. وہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ان کی جو ہے نا سپورٹ یا ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی.
اچھا، آپ کچھ خبریں چلی تھیں، اب آپ نے کلیئر کر دیں کہ خبریں یہ تھی کہ جب آپ باہر تھے تو لوگ کہہ رہے تھے آپ بھی پی ٹی آئی میں آ رہے، آپ نے پی ٹی آئی میں آنے کا سوچا تھا، پلان نہیں بن سکا، یا لیکن اس پہ میں کوئی نہیں کرنا چاہتا کامنٹ. جو پرائیویٹ کنورسیشنز ہوتی ہیں ان کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا. لاسٹ پہ کیا میسج ہے جی جو آپ کا تھا کہ سب کو لے کے بیٹھنے کا؟ لاہور کے دو میسج ہیں میرے. ایک تو میرا میسج جو ہے لاہور کے لوگوں کو، جو لوگ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ جمہوری کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے، ان سب کو میں اپیل کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ ان کا بیٹا لاہور میں الیکشن کے لیے کھڑا ہے، جہاں جہاں بھی ہیں وہ ہمیں لاہور میں آ کے سپورٹ کریں اور ان کو کامیاب کرائیں. اور دوسرا میں سیاستدانوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ایک کانفرنس میں آ جائیں اور یہ ملک ہمارا ہے، اکٹھے مل کے مشکلات سے نکال لیں ملک کو 2-3 سال میں، اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی. بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے چودھری محمد سرور صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ بلاول جو ہے وہ بے نظیر کا بیٹا ہے. تمام پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ووٹ ڈالیں اور لاہور سے جو ہے ان کو جتوائیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے اتنی اجازت.